بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج بات کروں گا جو پی ٹی آئی کا جو احتجاج تھا یا جو دھرنے کا جو ڈی چوک میں جو ان کا پروگرام تھا، وہ علی امین گنڈا پور کی جو ہے وہ پراسرار طور پر 24 گھنٹے کے لیے ان کی گمشدگی، اور پھر پراسرار طور پہ جو ہے وہ کے پی اسمبلی میں ان کا نمودار ہونا، اور پھر وہاں پہ ایک تقریر کرنا کہ میں کس طرح یہاں پہ پہنچوں، اس پہ بات کروں گا۔ تو ایک تو آپ کو واضح کر دوں کہ جو علی امین گنڈاپور جو کے پی سے نکلے تھے، یہ ایک پورا فکس میچ تھا۔ اس سے پہلے تمام تر یہ سب کچھ طے ہو چکا تھا ان کے ساتھ، جنہوں نے علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا، جنہوں نے اس کے لیے راہ ہموار کی تھی، جنہوں نے جو ان کے مد مقابل جو چیف منسٹر کے امیدوار تھے ان کو ایم این اے کی سیٹ پہ بھاری اکثریت سے کامیاب کرایا، اور ایم پی اے کی سیٹ سے جو ہے وہ شکست سے دوچار کرایا تھا۔ انہی سے فکس میچ تھا جنہوں نے جو ہے وہ کے پی اسمبلی میں جو ہے وہ ہموار کی تھی علی امین گنڈاپور کے لیے، وزیر اعلیٰ کے لیے کہ راستہ ہموار کیا تھا، اور ان کے مقابلے میں جتنے بھی امیدوار تھے وزیر اعلیٰ کے، ان سب کو شکست سے دوچار کیا تھا۔ ایک طرف تو پی ٹی آئی کا یہ بیانیہ کہ جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ فارم 47 والے آ گئے، وہ جعلی مینڈیٹ والے آ گئے، لیکن شاید وہ یہ بھول گئے ہیں کہ کے پی اسمبلی میں جو ہے نا، کے پی کے میں بھی ایک بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے۔ ان کے باقی کو چھوڑے، ان کے اپنے جو ایم پی اے کی جو سیٹ پہ تھی، وہ ایم این اے پہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوا، بالکل یک طرفہ الیکشن نظر آیا، لیکن ایم پی اے جو چھوٹی سیٹ ہوتی ہے وہاں ان کو شکست دی گئی۔ تو پورے طریقے سے جو ہے وہ علی امین گنڈاپور کے لیے جو ہے وہ راستہ بنایا گیا تھا، تاکہ سونیا امن گلیاں اور وچ مرزا یار پھرے، اور آج یار جو ہے آپ دیکھیں کیسی ہیں یاریاں نبھا رہا ہے اور فکس میچ جو ہے کھیل رہا ہے۔ تو کے پی کے سے جب علی امین گنڈاپور اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ نکلا، تو ان کے جو پارٹی ورکر تھے پوری طرح مسلح تھے، وہ ڈنڈے کی جو تھے ان کے پاس، کیل لگے ڈنڈے، ان کے پاس گلیلے، اور اس گلیلوں میں ڈالنے والے وہ جو جو کونچ ہوتے ہیں، جو بینٹے ہوتے، وہ اس کے تھیلے رکھے ہوئے تھے، پتھروں کے تھیلے رکھے گئے، آنسو گیس کے شیل جو ہے اور ماسک جو ہے وہ رکھے گئے، اور اس لاؤ لشکر کو لے کے جو ہے وہ موٹر وے پہ چڑھائی ڈی چوک کے لیے۔ اور جب یہ برون کے پاس پہنچے تو انہیں کچھ مزاحمت آنا جو ہے شروع ہوئی۔ کٹی پاڑی کے پاس پہنچے، وہاں پولیس آگے کھڑی تھی اوپر، انہوں نے اوپر سے شیلنگ کی، جس کے جواب میں انہوں نے بھی نیچے سے جو ہے نا وہ جو ہے وہ شیلنگ جو ہے وہ شروع کر دی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ رات رکنے کے بعد یہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ کانوائے جو ہے یہ ڈی چوک کی طرف یہ بڑھنا شروع ہوگا۔ اور یہ جب 26 نمبر چنگی کے پاس پہنچے تو وہاں سے جو ہے یو ٹرن لیا اس علی امین گنڈاپور نے، اور پھر یہ غائب ہو گئے، اور یہ پھر اسلام آباد چائنا چوک اور ڈی چوک کو ہاتھ لگا کے جو ہے نا وہاں انہوں نے نمودار ہوئے۔ اور یہ بڑا ایک میڈیا کے لیے بھی اور یہ تھا کہ یہ وہاں پہ پہنچے کیسے۔ تو اصل میں یہ پہنچے نہیں، یہ پہنچائے گئے، اور وہی انہوں نے ہی پہنچایا جنہوں نے ان کو اسمبلی میں وزارت اعلیٰ تک پہنچایا تھا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو جتنے بھی اسلام آباد کی طرف جانے والی روڈز تھی، وہ تمام کنٹینر رکھ کے اور بعض جگہوں روڈ کھدائی کر کے وہ اس کو بند کیا گیا تھا۔ اس پہ پیری لیر میں پولیس تھی اور پھر رینجر کھڑی تھی۔ تو وہاں سے جو ہے یا تو مزاحمت کر کے احسار توڑ کر آگے بڑھ سکتے، ادروائز وہاں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی۔ تو پھر اندازہ لگائیں کہ علی امین گنڈاپور اپنی 8-10 گاڑیوں کے کانوائے کے ساتھ کیسے اسلام آباد میں داخل ہوا۔ تو اس کو علی امین کو وہاں داخل کرایا گیا، اس کو ایک راستہ دیا گیا، اور یہ پلان کے مطابق تھا کہ پارٹی ورکروں کو وہیں چھوڑا جائے، ان کو آنسو گیس شیل اور پولیس کے حوالے کر دیا جائے، اور علی امین گنڈاپور جو ہے وہ جن کے ساتھ فکس میچ تھا اس کے ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ مجھے آپ چائنا چوک پہنچائیں اور ڈی چوک سے ہاتھ لگوائیں، تاکہ میں خان کے آگے بھی سرخرو ہو سکوں کہ میں تو ڈی چوک جو ہے وہ پہنچ گیا۔
اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں موجود ہو، اور وہاں کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی جو ہے اسپیچ بھی دی. اب میڈیا پہ ان کی کچھ فوٹیج تو مل رہی ہیں کہ وہاں انہوں نے حاضری ڈالی ہے. بہرحال وہاں جو ہے وہ نمودار ہوئے، اس کے بعد جو ہے وہ غائب ہو گئے. اور پھر 24 گھنٹے تک جو ہے علی امین گنڈا پور کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئے. اس پر جو پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کا سوشل میڈیا اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ حرکت میں آ گئی. اسد کیسر نے تو یہ دھمکی دے دی کہ اگر کل تک جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کو حوالے نہیں کیا جاتا تو پورا ملک میں جو ہے نا ہم جو ہے نا وہ مزاحمت کریں گے، اور جو ہے نا وہاں پہ جلسے جلوس ہوں گے اور وہاں احتجاج ہوگا. فیصل امین گنڈا پور جو ہے وہ علی امین کے جو بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ جو میرے بھائی کو جو ہے نا فوج اٹھا کے لے گئے، جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ اٹھا کر جو ہے وہ لے گئے. ان کے یوٹیوب اور ان کا میڈیا سیل سب حرکت میں آ گیا، اور پوری دنیا پہ یہ بیانیہ پھیلایا گیا. اور بعض لیڈرشپ کی طرف سے انگلش میں جو ہے نا یہ کر کے بتایا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ دنیا تک اس پیغام کو پہنچایا جائے کہ علی امین کو جو ہے وہ فوج اٹھا کے لے گئے، ریاستی ادارے اٹھا کے لے گئے، انٹیلیجنس ادارے جو ہے وہ اٹھا کے لے گئے، تاکہ حکومت ریاست ریاستی اداروں کے ایک روگ ایلیمنٹ کے طور پہ جو ہے پیش کیا جائے. لیکن آخر میں اس میں سے نکلا کیا کہ وہ علی امین گنڈا پور جو ہے خود برآمد ہوئے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو کسی نے نہیں اٹھایا. تو اس ملک اس ریاست ریاستی اداروں کے خلاف جو بیانیہ بنایا گیا، جو روگ ایلیمنٹ کے طور پہ پیش کیا گیا، پوری دنیا میں رسوائی جو ہوئی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ایسی پارٹی اور صحیح کہا جاتا ہے کہ یہ کسی فتنے سے کم نہیں ہے، کہ کیا اس فتنے کے حوالے اس ملک کو ریاستوں کو حوالے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا رسک کوئی لے سکتا ہے کہ ایک بندہ جو خود وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے مجھے تو کسی نے نہیں اٹھایا، میں تو روپوش ہو گیا تھا اور پھر موقع ملتے ہی میں جو ہے وہ واپس آ گیا ہوں. لیکن اس کے لیے پارٹی نے بیانیہ بنایا کہ اس کو فوج اٹھا کے لے گئے، ریاستی ادارے اٹھا کے لے گئے، یہ ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، فسطیت ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا وہ الزامات لگائے گئے. لیکن آخر میں ان سب پہ جو ہے نا علی امین گنڈا پور نے چپیٹ رسید کر دی کہ مجھے تو کسی نے نہیں اٹھایا، میں خود آیا ہوں. حالانکہ وہ نہ گورنر کے پی کے ہاؤس میں تھے، وہ سیدھے انہی کے پاس گئے جنہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا، اور بل رضا گئے، ایک پلین کے تحت گئے، اور وہاں جو ہے نا وہ آرام فرمایا گیا، کچھ ان کے مستقبل کے میں بات کی گئی، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے ان سے کہا گیا کہ اب مجھے کسی رستے سے جو ہے نا یہ واپس جو ہے نا بھیجا جائے کے پی کے. تو وہی ان کو چھوڑ کے بھی آئے، یہ جو رستے بتا رہے ہیں ابھی کہ 12 اضلاع کراس کر کے میں آئے. آپ اندازہ لگائیں کون سے رستے میں 12 اضلاع پڑتے ہیں. یہ 12 صوبے کہہ دیتے تو کون انہیں روک سکتا تھا؟ ان کا لیڈر 12 موسم بنا سکتے، 12 صوبے نہیں بنا سکتے کہ جی 12 اضلاع کراس کر کے. بھائی یہ اسلام آباد کے اوپر پہاڑیاں کراس کریں، مونال کراس کریں، کے پی کے سٹارٹ ہو جاتا ہے. کون سے 12 اضلاع کراس کیا تم نے؟ جیب میں روپیہ نہیں تھا، وہاں اوپر چڑھا، میں نے گاڑی کو پتھر مار کے گاڑی روکی اور اس میں سوار ایسے کر کے یہاں پہنچا. آپ اندازہ لگائیں کہ اس 25 کروڑ عوام کو یار اپنی طرح احمق سمجھتے ہو، اپنی طرح ہی گدھی سمجھتے ہو؟ کیا ان میں کوئی سینس نہیں ہے؟ یہ آپ کو بیماری تو ہو سکتی ہے، 25 کروڑ عوام کو نہیں، کہ یہ جو رام کہانی سنا رہے ہیں اس پہ قوم یقین کر رہے. تو آپ فکس میچ کھیل رہے ہیں، آپ وہاں سے پورا پلان کے ساتھ آئیں، اور پھر جب جو ہے وہ یہ بیانیہ کہ جب یہ پولیس اور رینجر آئے تو میں چھپ گیا تھا. اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جب خان کے سامنے یہ سارا کچھ جائے گا تو وہ کہے گا یار بے شرم آدمی، تجھے میں نے چھپنے کے لیے بھیجا تھا، تجھے تو اس لیے بھیجا تھا کہ تو اب ورکروں کے ساتھ وہاں جا اور ڈی چوک پہ جو ہے وہ دھرنا دے تاکہ میری رائے کے لیے کوئی ہو سکے، وہاں پریشر کریٹ کر، اور تو ہاتھ لگا کے چھپ گیا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے بیانیے کا ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ میں خود چھپا، اور دوسری طرف ان کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ فوج اٹھا کے لے، سیکیورٹی ادارے اٹھا کے لے گئے. حالانکہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کہیں چھپے نہیں تھے.
یہ خود گئے ان کے پاس جنہوں نے انہیں وزیر اعلیٰ بنوایا تھا، ان کے لیے ساری راہ ہموار کی تھی. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ جب اسمبلی میں نمودار ہوتے تو وہاں جا کے وہ ایک تقریر کڑکا دیتے. اور اب دیکھیں کہ اس میں کیا بیانیہ پیش کرتے ہیں کہ میں جو ہے وہ وہاں جب رینجر پولیس حملہ اور میں چھپ گیا، اور پھر جب موقع ملا تو میں وہاں جو ہے نا وہ پہاڑیاں کراس کر کے، مونال کراس کر کے، وہاں جو ہے 12 اضلاع کراس کر کے یہاں جو ہے پہنچا ہوں. ہمارے لیے جو ہے نا وہ پابندی ہے، ہمیں جلسے جلوس نہیں کرنے دیے جاتے، اور جلسوں کی اجازت ملتی ہے تو وہ بھی مویشی منڈیوں میں، کبھی سنگجانی مویشی منڈی، کبھی کانا مویشی منڈی. تو کیا ہم جانور ہیں؟ حیرت ہے گنڈا پور صاحب کہ آپ کو یہ ان مویشیوں منڈیوں میں جلسے کرنے، اور اس کے جلسے کیے ہوئے بھی 2 مہینے ہو گئے. اب آپ کو پتہ لگا ہے کہ آپ کو یہ جانور سمجھ رہے ہیں. حالانکہ اگلوں نے یہ ان مویشی منڈیاں آپ کو دینے سے پہلے اسی پلان کے ساتھ دی تھی کہ آپ کے لیے یہ جگہ ہے. آپ کو اتنی لیٹ سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں مویشی منڈیوں میں جو ہے نا وہ کیوں جگہ دی جا رہی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری جو ہے نا وہ لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی ہو رہی ہے، اور اس طرح کا بیان ہے. لیکن تمام تر جو ان کا اس وجوہات میں تنظیم، وہ آئی جی کو بنایا، حکومت کو بنایا. وہ جو پی ٹی آئی کے بیانیہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، وہ ریاستی ادارے، وہ نظر نہیں آیا اس بار. لگتا ہے کہ اس بار تھوڑا بریفنگ جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ہو گئی ہے، کہ اس دفعہ ان کا ذکر نہیں ہوا. اس دفعہ پولیس کو رگڑا گیا، آئی جی پولیس کو دھمکیاں دو. تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے یہ کرنا کیا چاہتی ہے اس ملک کے ساتھ، کہ ایسے ایسے بیانیہ گڑتی ہے، اور پھر اس بیانیہ کا وہ دڑم سے گرتا ہے وہ، لیکن اس پہ بھی ان کو شرمندگی نہیں ہوتی. تو ان کا اب علاج کیا کیا جا سکتا ہے کہ جو ملک کے ساتھ ریاست کے خلاف ریاستی اداروں کے ساتھ، اس میں نہیں ہے کہ ریاستی اداروں نے غلطیاں نہیں کی، ریاست کی طرف سے کچھ نہیں ہوا، لیکن جس طریقے سے یہ روگ ایلیمنٹ کے طور پر انہیں پیش کر رہے ہیں، جبکہ ماضی میں یہی ان کو کہتے تھے کہ جب وہ تو باپ ہوتا ہے. اب اس باپ کو یہ کس طرح دو کے رکھ رہے ہیں، ریاست اور ریاستی اداروں کو جو ایک روگ ایلیمنٹ کے طور پر پیش کر رہے ہیں. اور پھر اس بیانیے کا جو ہے وہ ان کا اپنا ہی لیڈر آ کے نفی کر دیتا ہے کہ میرے ساتھ تو ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے. تو کیا اس کے بعد جو اس ریاست کا، ریاستی اداروں کا جو عالمی، جو دنیا میں ہی بچ گیا ہے، جو جگ ہسائی ہوئی، جو رسوائی ہوئی ہے، کیا وہ واپس آ سکتی ہے؟ لیکن ان کا ہے کہ وہ ایک دن بیانیہ بناتے ہیں اور دوسرے دن وہ ڈرام سے گر